تھا تو مجھے میرے وہاں ایک دوست ہیں مکرم سیفی صاحب، انہوں نے مجھے شہاب بھائی کا نمبر دیا، وہ نوجوان جو پیدل آ رہا ہے مکہ مکرمہ کے لیے جا رہا ہے کیرلا سے مکہ مکرمہ، تو میں نے ان کو فون کیا تو وہ راستے میں تھے، تو ان کے ایک دوست نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا نماز کا وقت ہے، کسی ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں، تو میں نے انہیں دعوت دی کہ پنجاب سے گزریں، آپ کا ہر قدم کے اوپر انشاءاللہ تعالی استقبال ہوگا اس زمین کے اوپر، تو شاید آنے والے دنوں میں وہ ہم لوگوں کے درمیان سے گزریں گے۔ لیکن میں یوٹیوب پہ دیکھا کہ کئی مولویوں نے 2-3 باتیں کی، جی پیدل نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو گھر سے مسجد تک نہیں جا سکتے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نوجوان بیت اللہ تک جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ مزے کی بات تو یہ ہے، جو اپنے گھر سے مسجد تک پیدل نہیں جا سکتے، جنہوں نے کچھ خود فن نہ کیا ہو، کوئی خود خدمت نہ انجام دی ہو۔ ہم نے تو جس دن پہلے دن سنا کہ ایک نوجوان کیرلا سے مکہ مکرمہ پیدل جائے گا، تو اسی دن سے روزانہ دعاؤں کا اہتمام ہے، کیونکہ وہ صرف بیت اللہ کی طرف نہیں جا رہا، اس کے ہر ایک قدم پر مسلمانوں کے جذبات اس کے ساتھ ہیں، لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، لاکھوں کروڑوں ماؤں کا سہارا اس کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر برس رہی ہیں۔ اور خود محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی پیدل حج کرتا ہے، ایک قدم کے اوپر 700 حرم کی نیکیاں اس بندے کو عطا کی جائیں گی۔ تم سے تو فتویٰ پوچھا ہی نہیں ہے جو فتویٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ کتنے ائمہ ہیں، اٹھاؤ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابن تیمیہ کو، امام ابو حنیفہ کو، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی بیت اللہ کا حج پیدل کیا۔ کتنی جماعتیں ہیں روز پیدل سفر کر رہی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ دراصل بات یہ نہیں ہے، کئی یہ کہتے ہیں کہ نیت پتہ نہیں کیا ہے، نیتوں پر اللہ کا دار و مدار ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہوگی اس کا عمل قبول ہوگا، اور جن لوگوں کے عمل قبول ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ بندہ کل تک جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج اس کے انتظار میں لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں، اس ملک کے تمام لوگ، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو اچھی طرح کہ جو بندہ اتنی دور سفر پہ اپنے رب کے گھر کی طرف پیدل جا رہا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت رکھی ہے۔ یہ اتنے عاشقان رسول اس لیے نکلے کیونکہ علامہ نے کہا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ مبارکباد دینے کی بجائے ایک دو لوگوں نے، ایک صاحب کی میں مختصر سی بات سن رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں کہا اگر یہ واقعی بہت اچھا فتویٰ دینے والے ہیں، اگر ان میں واقعی اسلام کا درد ہے اور یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کون سا عمل اسلام میں نیا ہے کون سا پرانا ہے، اگر ان کے واقعی سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اگر واقعی ان کے اندر جذبات ہیں، اگر واقعی یہ کوئی زندہ دل مولوی ہے، اگر واقعی اس مفتی کے قلم میں بصیرت ہے، اس میں طاقت ہے، تو جب کسی کا گھر گرایا جاتا ہے اس وقت اس کا فتویٰ کیوں نہیں چلتا؟ جب کسی کو ناجائز قید میں ڈال دیا جاتا ہے اس وقت اس کی زبان کیوں نہیں کھلتی؟ یہ صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کا قلم چلتا ہے۔ ہاں اگر ان کا قلم اس وقت چلا ہوتا تو آج اس قلم کے آگے ہم سر خمے تسلیم کر دیتے، لیکن پتہ یہ لگا کہ ان کو حسد کی بیماری لگ گئی، حسد کی بیماری لگ گئی۔ حسد کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں۔ جو خود کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا زندگی میں آپ سب لوگ،
ہر نوجوان اس بات کو یاد رکھے، ہر بیٹی، ہر بڑا، ہر چھوٹا اس بات کو یاد رکھے، کیونکہ کئی لوگ ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی کو پریشان کرتے ہیں، چاہے تعلیم میں، چاہے گھر میں، چاہے کاروبار میں، کوئی نہ کوئی لوگوں کا عادت ہوتی سارا دن فون کر کے، اچھا فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا۔ یاد رکھو، دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ، جو خود کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف تنقید کرتے ہیں، اور جو تنقید کرتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ ان سے آگے بڑھ گئے، یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے شہاب بھائی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک دو لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے مان لیا کہ تم ان سے افضل ہو۔ تنقید کرنے والے نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ ہر سال 1-2 حاجی پیدل پہنچتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ سرکاری مولوی تب نہیں بولے۔ اس سال جب انگلینڈ سے پیدل حج کرنے والا چلتا ہوا 6,500 کلومیٹر کے بعد مکہ پہنچا، وہاں کے حکمرانوں نے اس کا استقبال کیا، تب یہاں کا کوئی مولوی نہیں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے چندہ لینے جانا ہے۔ پچھلے سال رشیا سے، کوہ قفقاز سے ہمارا ایک بہادر بھائی 13,500 کلومیٹر کا سفر کر کے بیت اللہ کے حج کے لیے پیدل گیا۔ یہ پہلی بار نہیں ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی پوری دنیا کے سارے ملکوں میں سے ایک نوجوان اکیلا موٹر سائیکل کی سواری کر کے اس حج کے اندر شامل ہوا ہے۔ تو یہ جو اب پیدل جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیدل چلنے سے صرف شہاب بھائی کا حج ہوگا؟ نہیں، جب وہ شہاب پیدل چلتا ہے تو لاکھوں دلوں کے اندر بیت اللہ کو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اس کو ثواب اس کو نہیں ملے گا؟ جب پیدل چلتا ہے کروڑوں دعائیں ساتھ میں چلتی ہیں۔ جب بیت اللہ کی طرف قدم بڑھتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں بڑھتے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، بس یہ شعر ان کی نظر کرنے چاہتا ہوں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یہ بندہ ایسے نہیں چلتا، کوئی ہو چاہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا عشق ہے یار۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کی رحمتیں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں۔ کہا نا کسی نے کیا خوب کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔